الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کی آیت 44 زیر بحث تھی۔ اس میں یہود کو توجہ دلائی گئی کہ ان کے پاس تورات ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ اس پستی میں اتر آئے ہیں کہ تورات کے مطابق جب یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا گیا تو ہمارے مفادات پر زد پڑے گی، تو یہ بہانہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات لے آتے ہیں۔ لوگوں سے کہہ دیں گے کہ آخر ہم خدا کے پیغمبری کے پاس اپنا مقدمہ لے کے گئے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ اگر تم خدا کے پیغمبر کو مانتے ہو تو پھر تو یہی کرنا چاہیے، لیکن نہیں مانتے تو پھر تمہارے لیے تورات ہی اللہ کا حکم ہے۔ پھر تمہارے لیے زیبا یہی ہے کہ تم اپنے فیصلے حکم اللہ کے مطابق کرو جو تورات میں ہے۔ تورات کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہم نے اتاری، یہ نور ہم نے اتارا۔ پھر حوالہ دیا اس بات کا کہ اللہ کے پیغمبر اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے ہیں، تمہارے ربانی عالم اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے ہیں، تمہارے جلیل القدر فقہاء اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے ہیں۔ اور وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ کی کتاب کے وہ نگہبان بنائے گئے ہیں، اللہ کی کتاب کے گواہ ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہ بات بھی واضح کر دی کہ ہم نے جب بھی کتاب دی، اور تورات میں تو جگہ جگہ یہ مضمون بیان ہوا ہے، تو اس ہدایت کے ساتھ دی کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جنہیں گواہ بنایا گیا تھا انہیں یہ ہدایت بھی کی گئی تھی کہ اس گواہی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے صرف خدا سے ڈرے۔ یعنی جب آپ کو گواہی کے منصب پر فائز کیا گیا ہے تو قدم قدم پر امتحان پیش آئے گا، گواہی دی جائے گی، گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ اس موقع کے اوپر اگر اپنے مفادات سامنے ہوئے، لوگوں کا ڈر پیش نظر ہوا، تو پھر گواہی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو سکیں گی۔ اس لیے یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اس گواہی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے صرف خدا سے ڈرے، دوسروں کا خوف اور رعب اپنے سینے سے نکال دے، اور اپنے دنیوی اغراض کے لیے خدا کی اس امانت میں کوئی خیانت نہ کرے۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس خدا کی امانت ہوتی ہے۔ جس کو اس کا علم دیا گیا، یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس میں ادنا درجے کی بھی خیانت کرے۔ یہ خیانت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں خدا کا حکم یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بات یوں فرمائی گئی ہے، لیکن لوگوں کے خوف سے، اپنی کسی مصلحت سے آپ اس کی گواہی نہیں دیتے۔ یہ گواہی یہود کو اپنے اندر بھی دینی تھی اور بنی اسماعیل میں پیغمبر کی بعثت کے بعد بھی دینی تھی۔ یہ گواہی قرآن کے معاملے میں ہم کو اپنے بارے میں بھی دینی ہوتی ہے، اپنے خاندان کے سامنے بھی دینی ہوتی ہے، اپنے اعزاء اقربا کے سامنے بھی دینی ہوتی ہے، اور اگر کسی وقت پوری قوم کے سامنے دینی پڑے تو اس وقت بھی کوئی رعب، کوئی خوف دامن گیر نہیں ہونا چاہیے۔ سچائی کے ساتھ بتا دینا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کا حکم یہ ہے۔ چنانچہ پیچھے جو ہم نے نوٹ پڑھا تھا اس میں نے استاد امام کے یہ الفاظ نقل کیے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، پاسبان ہو کر انہوں نے خدا کے حرم میں کس طرح نقب لگائی ہے، اور گواہ ہو کر کس طرح کتمان شہادت میں مہارت دکھائی ہے۔ یعنی پاسبان تھے اور ذمہ داری یہ تھی کہ حرم کی نگہداشت کریں، اور اسی میں نقب لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے بڑا جرم تو نہیں ہو سکتا کہ چوکیدار ہی چوری کرنے کے لیے آ جائے، اور گواہ ٹھہرائے گئے تھے، لیکن یہ طریقے تلاش کرتے رہے کہ خدا کی شریعت کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے، کتمان شریعت کیسے ہو سکتا ہے، اس پر کیسے پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کا ماتم ہے۔
تو میں نے لکھا ہے کہ اپنی دنیوی اغراض کے لیے خدا کی اس امانت میں کوئی خیانت نہ کریں۔ یہ ہدایت تورات کے ان تمام مقامات پر بڑی تاکید کے ساتھ کی گئی ہے جہاں یہود سے احکام شریعت کی پابندی کا عہد لینے کا ذکر ہوا ہے۔ ان تمام مقامات پر آپ تورات کو پڑھیں تو حکم دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ باندھا ہوا عہد ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً براہ راست یہ عہد لیتے تھے اور بار بار اس عہد کی پابندی کی تلقین فرماتے تھے۔ اس کو غائب کے سیغے سے بیان کرنے کے بجائے حاضر کے سیغے میں اس لیے فرمایا ہے، یعنی بات تو یوں چل رہی تھی نا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کے ہاں یہ چیز ہوئی، لیکن پھر براہ راست خطاب کر کے بتایا کہ یہ ہدایت کی گئی تھی۔ حاضر کے سیغے میں اس لیے فرمایا ہے کہ کلام کا تنوع اسے سامعین کے لیے زیادہ مؤثر بنا دے، یعنی جب اس طرح کی تبدیلی ہوتی ہے کلام کے اندر تو ایک التفات کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی اس مقصد کے لیے کہ مخاطب کو جھنجھوڑ دیا جائے، بیدار کر دیا جائے، اور کبھی اس مقصد کے لیے کہ اس کو ایک طرف رکھ کر کسی دوسرے گروہ کو آمادہ خطاب کیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتوں کو نہ بیچو۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ملے تو بیچ دو، اصل میں ساری دنیا کی متاع بھی اگر دے دی جائے، پوری کائنات کے خزانے بھی دے دیے جائیں، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہو کہ آپ کو خدا کی بات کو چھوڑنا ہے، تو کسی بندہ مومن کے لیے یہ تھوڑی قیمت ہے، یہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں یہ اصل میں کسی چیز کی شناخت کو واضح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی منکر ہیں۔ یہ دیکھیے وہ جو پیچھے بات فرمائی تھی کہ جب حکم اللہ ہے، اللہ کا قانون آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ مقصد کو سامنے رکھ کر ہم آج کے حالات میں خود قانون بنا لیں گے۔ اللہ نے اگر وہ قانون دیا ہے اور وہ کوئی وقتی چیز نہیں تھی، تو پھر جب تک اللہ ہی کی طرف سے اس کا نسخ نہ ہو جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے ماننے والوں کے لیے واجب الاطاعت قانون ہے۔ اور اگر کوئی شخص خدا کے قانون کو سمجھ کر جانتے بوجھتے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو پھر وہ اصل میں خدا کے قانون کا منکر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مانتا تو ہوں لیکن فیصلہ نہیں کر رہا۔ نہیں، خدا کا قانون مان کر رکھ دینے کے لیے نہیں دیا گیا، اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اب اس قانون کا حوالہ دیا ہے، یعنی اگر آپ نظم کو پوری طرح سامنے رکھ کے یہاں پہنچیں گے تو یہ جو کچھ کر رہے تھے، یعنی پیچھے بیان ہوا ہے نا کہ یہ مقدمات کا فیصلہ رسول اللہ کے پاس لاتے ہیں، پیش نظر اگر اپنا مفاد ہو تو کہتے ہیں کہ یہاں چلے جاؤ، پیچھے بیٹھے ہوئے بھی ان کو یہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر فیصلہ تمہاری خواہش کے مطابق ہو تو مان لینا ورنہ نہ ماننا۔ یہ جو سارا حوالہ دیا جا رہا تھا، تو اس میں جو قانون زیر بحث ہے قبائلی زندگی ہے۔ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں قتل کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا ہے، کسی نے کسی کا ناک کاٹ دی، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، اسی طریقے سے کسی نے کسی کی جان لے لی۔ تو چونکہ یہ سب معاملات ہوتے رہتے تھے، تو در حقیقت قصاص کا قانون تھا جس میں اس طرح کی ہلے بازیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اب اس کا حوالہ دیا ہے، یعنی پیچھے کہا تھا کہ تورات ان کے پاس ہے اور فی حکم اللہ، اب واضح کر دیا ہے کہ وہ کیا قانون تھا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یعنی ہم نے تورات دی تھی، اس میں ہدایت تھی، اس میں روشنی تھی، اس کے مطابق نبی فیصلہ کرتے رہے، ربانی عالم فیصلہ کرتے رہے، اس لیے کہ وہ اس کے نگہبان بنائے گئے تھے، اس پر گواہ ٹھہرائے گئے تھے، انہیں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اللہ سے ڈرنا، کسی اور سے نہ ڈرنا، اور یہ بتایا گیا تھا ان کو کہ اللہ کے قانون کو سمجھ لینے کے بعد جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی منکر ہیں۔ اور وہ قانون کیا تھا؟ وہ اس کتاب میں ہم نے یہ قانون لکھ دیا تھا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان پر فرض کر دیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ،
ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ، پھر جس نے معاف کر دیا تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی وضاحت سے قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ اس استدلال کے لیے کوئی ادنا گنجائش بھی باقی نہیں رہتی کہ ہم شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھیں گے اور اپنے لیے آج کوئی اور قانون بنا لیں گے۔ اللہ کا قانون اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے یہ قانون اس لیے دیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی تو پھر سب مسلمانوں کے لیے، سب ماننے والوں کے لیے لازم ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں، وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اور یہ انحراف اگر جانتے بوجھتے کیا گیا ہے تو یہ کہاں آدمی کو پہنچائے گا؟ یہ اس کو ظالم بنا دے گا۔ یہ ظالم جب قرآن مجید میں اس طرح کے موقع پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا بتا دے گا۔ اور یہ در حقیقت تعبیر ہوتی ہے قرآن مجید کی زبان میں جو کچھ قیامت میں پیش آنے والا ہے اس کی، یعنی نتیجے کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ وہ منکر قرار پایا جائے گا، یعنی اس کو پھر مومن نہیں مانا جائے گا۔ وہ اگرچہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہے، مسلمانوں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن خدا کے ہاں وہ منکر قرار پا جائے گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی شریعت کے معاملے میں کیا چیز مطلوب ہے۔ چنانچہ میراث کا قانون جو سورہ نساء میں زیر بحث آ چکا ہے، وہاں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو ان حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ان سے انحراف کرتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو خدا کے ہاں مسلمان کے مقام پر کھڑا نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو منکرین کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ وہاں ابدی جہنم کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قانون تھا جو ہم نے ان کو دیا تھا، اس قانون سے گریز اور فرار کے لیے یہ سب ہیلے ہو رہے تھے۔ اس میں چند چیزیں ہیں جن پر البیان کے نوٹ دیکھ لیجئے۔ ایک بات تو اس قانون کو بیان کرنے کے بعد میں نے یہ لکھی ہے کہ یہی حکم ان مسلمانوں کا بھی ہوگا جو آزادی و اختیار رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کتاب الہی کے مطابق نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو پیچھے فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی منکر ہیں، اس پر یہ میں نے لکھا ہے۔ پھر قانون بیان ہوا، اس پر یہ نوٹ ہے کہ یہ اس قانون کا حوالہ دیا ہے جس سے بچنے کے لیے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ خدا کی شریعت اور اس کا ابدی حکم ہے، اسے تورات میں اسی طرح ثبت کیا گیا تھا۔ اس سے فرار کی کوشش کرو گے تو خدا کی بارگاہ میں ظالم اور فاسق قرار دیے جاؤ گے۔ یہی قانون تورات میں تھا، یہی قانون ہمارے لیے بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ پھر جس نے معاف کر دیا تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، یعنی قانون تو یہی ہے، قصاص کا قانون ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اسی طریقے سے دوسرے زخموں کا قصاص۔ لیکن جس کو نقصان پہنچا ہے اور اگر وہ دنیا میں نہیں رہا تو اس کے ورثاء کو حق حاصل ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ معاف کریں گے تو فرمایا یہ ترغیب دی ہے، یہ ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یہ مجروح یا مقتول کے اولیاء کے لیے ترغیب ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دیں تو ان کی یہ نیکی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، اور جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو۔ یہ قصاص کے قانون میں
معافی کا حق کیسے حاصل ہوتا ہے، عدالت کے اختیارات کیا ہیں، اولیاء معاف کر دیں تو کیا ریاست پابند ہو جاتی ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں، یہ سب چیزیں سورہ بقرہ میں زیر بحث آ چکی ہیں۔ اور وہاں میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ معافی اس وقت مؤثر ہوگی جب کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ مجرم معافی کا مستحق ہے، پہلے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ وہ معافی کا مستحق ہی نہیں ہے تو پھر یہ معافی مؤثر نہیں ہوگی، لیکن عدالت سمجھتی ہے کہ معافی کا مستحق ہے اور اولیاء معاف نہیں کرتے تو عدالت معاف نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ تو چیز ہے، اس میں تو وہ مؤثر ہے، لیکن ریاست کے ہاتھ باندھ نہیں دیے گئے۔ اس کے دلائل کیا ہیں اس کو میں نے وہاں سورہ بقرہ میں بیان کر دیا، جہاں اس قانون کا حوالہ ہمارے لیے آیا ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ یہ ذکر ہے کہ یہی قانون یہود کے لیے بھی تھا، یہی تورات پہ نازل کیا گیا تھا۔ آیت کا انداز بیان دلیل ہے کہ یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 178 سے اس کی تائید ہوتی ہے، جہاں قصاص کا قانون ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قانون ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ معافی کا اختیار اس میں بھی دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر معافی دے دی جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ پھر چھوٹ جائے گا، بلکہ پھر دیت عائد ہو جائے گی، اور وہ دیت معروف کے مطابق، قاعدے کے مطابق، جو سوسائٹی کا رواج ہے وہ ادا کی جائے گی۔ چنانچہ یہ بتایا ہے کہ وہ نہایت خوش اسلوبی سے ادا کی جائے۔ تو جو قانون اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہوا ہے، اس میں قصاص کا ضابطہ یہی ہے، یہی ناک کے بدلے ناک، یہی کان کے بدلے کان، یہی آنکھ کے بدلے آنکھ، یہی زخموں کا قصاص، اس کی پوری تفصیلات ہمارے ہاں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور وہ معافی عدالت قبول کر لیتی ہے، یعنی پہلے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ مجرم کے لیے رعایت ہو سکتی ہے، کیونکہ قتل کا جرم ایک طرف ورثاء سے متعلق ہے، یا اس طرح کی کوئی اگر حرکت ہوئی ہے کہ جس میں کسی کا بازو کاٹ دیا ہے، کسی کی ناک کاٹتی ہے، کوئی زخم لگا دیا ہے، تو اس کا ایک پہلو تو مجروح ہے سے یا مقتول کے ورثاء سے ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ریاست کے خلاف بھی جرم ہوا ہے، معاشرے کے خلاف بھی جرم ہوا ہے۔ تو معاشرے اور ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ مجرم کسی معافی کا مستحق نہیں ہے، اس میں پھر ورثاء کی معافی مؤثر نہیں ہوگی۔ یہی بات قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے وہاں یہ بات جس طرح بیان کی ہے اس کو میں وہاں واضح کر چکا ہوں، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ حق نہیں دیا گیا کہ اگر ریاست اس جگہ پہنچ جائے کہ معاف کر دینا ہے تو مقتول کے وارثوں کی مرضی کے بغیر معاف کر دے، نہیں، پھر وہ آمادہ نہیں ہوں گے تو پھر معافی نہیں ہوگی، پھر رعایت نہیں ہوگی، پھر قصاص لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور یہاں پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہ بات بھی لکھ دی تھی کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ جو خدا کے قانون کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنے اوپر خدا کے سب سے بڑے حق کو طلب کر دیتا ہے۔ خدا کا سب سے بڑا حق، یعنی ہم اس کو جب اپنا معبود حقیقی مان لیا، اس کے بندے بن گئے، اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے قانون کی اطاعت کی جائے۔ اپنے اوپر خدا کے سب سے بڑے حق کو تلف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جن و بشر سب اس کے پابند ہیں کہ اس کے بندے بن کر رہیں۔ یہ بندگی خدا کا حق اور اطاعت و فرما برداری اس کا لازمی تقاضا ہے۔ خدا کے ماننے والوں میں سے اگر کوئی اس سے انحراف کرتا ہے تو یقیناً ظالم ہے۔ اور یہ میں عرض کر چکا کہ یہ ظالم دوسرے پر ظلم کرنے والے کے معنی میں نہیں ہے، ظالم لنفسہ ہی کے معنی ہے۔ اور قرآن نے جب شرک کو ظلم کہا ہے یا کفر کو ظلم کہا ہے تو اسی معنی میں کہا ہے کہ یہ ظلم در حقیقت اپنی جان پر ظلم ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ خدا کے ہاں بھگتنا پڑے گا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ پیچھے جو بیان ہوا تھا کہ اللہ کے پیغمبر فیصلے کرتے رہے ہیں اور وہ پے در پے ان کے ہاں آتے رہے ہیں، اب اسی پر آگے بات بڑھائی کہ انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر
اس کا مطلب یہ ہے یعنی بین ہی اسی مقصد کے ساتھ جس کے لیے ان سے پہلے کے نبی آئے تھے، انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم۔ استاذ امام لکھتے ہیں عَلَىٰ آثَارِهِمْ کے لفظ سے انبیاء کی دعوت، ان کے مقصد، ان کے مزاج، کردار اور طریقہ کار کی یکسانی اور ان کی باہمی مشابہت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی آپ فلسفیوں کو پڑھیں، حکماء کو پڑھیں، قانون دانوں کو پڑھیں، ارباب دانش کو پڑھیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کے کارناموں کا تذکرہ سنیں، تو ہر جگہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان سب چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دعوت میں فرق، مقصد میں فرق، مزاج میں فرق، کردار میں فرق، طریقہ کار میں فرق، لیکن انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ یعنی بنیادی طور پر غیر معمولی مشابہت ہوتی ہے، اس کو یہاں بیان کیا ہے ان کے نقش قدم پر۔ یہ چیز من جملہ علامات نبوت کے، جس طرح ایک ہی شجرہ طیبہ کے برگ و بار میں مماثلت ہوتی ہے، ایک پاکیزہ درخت کے پتوں میں اور اس کے پھل میں ایک ہی شجرہ طیبہ کے برگ و بار میں مماثلت ہوتی ہے، اسی طرح اس مقدس گروہ کے افراد میں بھی مماثلت ہوتی ہے کہ جو ان میں سے ایک کو پہچان گیا وہ گویا سب کو پہچان گیا۔ ان کی شناخت کے معاملے میں التباس انہی کو پیش آتا ہے جو یا تو اندھے ہوتے ہیں یا اندھے بن جاتے ہیں۔ جن کے اندر بصیرت ہوتی ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی کے اندر اگر سچی بصیرت ہو، اس نے اپنے نفس کو بے لگام نہ چھوڑ دیا ہو، اپنی فطرت کے اندر موجود ہدایت کی قدر کی ہو، تو پیغمبر کے معاملے میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی شخصیت سامنے آتی ہے تو روح و آواز پیغمبر معجزہ است۔ انسان کے لیے پیغمبر کا چہرہ اور اس کی بات معجزہ بن جاتی ہے، وہ کسی معجزے کا طالب نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اسی بنیاد پر کیا تھا، یعنی اگر فطرت صالح ہے تو نور علی نور، ایک روشنی پاس موجود تھی، دوسری روشنی کو پہچاننے میں بھی کوئی دقت نہیں۔ تو انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اس سے پہلے جو تورات موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ یعنی وہ تورات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں خود پہاڑی کے بعض میں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَآتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے اس کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ پیچھے تورات کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا، اللہ کی کتاب اسی لیے آتی ہے ہدایت بنے، روشنی بن جائے۔ جن جگہوں پر تاریکی ہوتی ہے، جہاں بات واضح نہیں ہوتی، جہاں ابہام ہوتا ہے، جہاں آدمی ریب و گمان میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ ان سب مقامات کو روشن کر دیتی ہے اور بالکل قطعی حجت بن جاتی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدم وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر۔ اور وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہی بات دہرائی اس فرمان کے ساتھ کہ اہل انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ لوگ تورات کے حکم سے گریز اور فرار کی راہیں تلاش کرنے کے لیے مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں۔ وہاں سے بات اٹھائی تو اب یہ بتایا کہ جو حکم، جو فیصلہ، جو قانون اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں ادھر ادھر کے استدلال کو کتنا درخور اعتنا سمجھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے اس مقام کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص یہ سوچنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت یا اس کے قانون سے گریز اور فرار کی راہیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں قانون زیر بحث ہے، اور دیکھیے حدود زیر بحث ہے۔ سب سے بڑھ کر انہی کے پیش نظر
یہ نقطہ نظر پیدا ہوا ہے کہ مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم کوئی اور قانون بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ قرآن مجید میں اتنی وضاحت کے ساتھ اگر کوئی اور چیز بیان ہوتی ہے تو وہ یا آخرت پر ایمان ہے یا توحید پر ایمان ہے۔ اس کو بھی یہاں پر ہر پہلو سے واضح کر دیا ہے۔ ان کے پاس تورات ہے جس میں حکم اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں آئے؟ یعنی خدا کے پیغمبر کے پاس آنا بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ اگر پیغمبر کو مانتے نہیں ہو تو پھر اسی حکم کی پیروی کرو جو تمہارے پاس تورات میں ہے، کیونکہ ابھی تم اسی کے ماننے والے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ بتایا کہ تمام پیغمبر یہی ہدایت لے کر آئے تھے۔ جب انجیل اتری تھی تو وہ بھی اسی ہدایت کے ساتھ اتری تھی کہ اب یہ اللہ کی کتاب آ گئی ہے، اب جو قانون اس میں دیا گیا ہے، انجیل میں قانون نہیں تھا لیکن یہ بتا دیا گیا تھا، یعنی انجیل میں ایک جامع بات کر دی گئی تھی کہ جو قانون تورات میں ہے تمہیں بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ چنانچہ مسیحیوں نے جب تورات کے قانون کو منسوخ کیا اور یہ کہہ کے منسوخ کیا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو اسی جرم کا ارتکاب کیا۔ تو فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے جو انجیل میں قانون نازل کیا تھا اس کے مطابق فیصلے کرنے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ فاسق، ظالم، کافر ایک ہی معنی کے الفاظ، یعنی منکر قرار پا جائیں گے، مومن نہیں سمجھے جائیں گے خدا کی بارگاہ میں، نتیجے کے طور پر ظالم قرار پائیں گے اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن کر قیامت میں اٹھیں گے۔ خدا کے فرما بردار نہیں شمار کیا جائے گا ان کو، یہ خدا کے نافرمان قرار پا جائیں گے۔ ایک ہی بات ہے جس کو 3 مختلف الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اس سے پہلے فیہ ہدم و نور کا جملہ حال واقع ہوا ہے۔ یہ تالیف ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، جو لوگ عربیت کا ذوق رکھتے ہیں یہ اشارہ ان کے لیے ہے، اس کا عطف اسی پر ہے۔ ہدم و موعظۃ للمتقین کے الفاظ بھی اس کے بعد اسی محل میں ہیں، یعنی گویا حال کے بعد حال ہے۔ مدعا یہ ہے کہ تورات و انجیل میں اور سیدنا موسیٰ اور سیدنا مسیح میں منبع و ماخذ اور علم و ہدایت کے لحاظ سے کوئی فرق نہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر جس طرح کے پیچھے بیان ہوا، ایک ہی مزاج، ایک ہی کردار اور شریعت کی ایک ہی روح لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ تورات و انجیل میں اور سیدنا موسیٰ اور سیدنا مسیح میں منبع و ماخذ اور علم و ہدایت کے لحاظ سے کوئی فرق نہ تھا، اور مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ یعنی یہ جو فرمایا تھا کہ تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، تو کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے اسی شریعت کی تصدیق کی جو ان سے پہلے تورات میں موجود تھی۔ اس وقت بھی اگر آپ پہاڑی کا واز نکالیں اور اس کو پڑھیں تو وہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ اور پہاڑی کا واز ختم اس قانون پر ہوتا ہے کہ خدا کے ہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ تمہارا عمل ہے اور تمہارا ایمان ہے جو وہاں کام آئے گا۔ تو دیکھیے 2 چیزیں کی، ایک تو الوہیت مسیح کا معاملہ ہے، 2 چیزیں کی ہیں۔ ایک کفارے کا عقیدہ ایجاد کیا، پہاڑی کا واز اپنے خاتمے پر اس کی نفی کر دیتا ہے، اور ایک شریعت کو منسوخ کر بیٹھے، ابتدا ہی میں اس کی نفی کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ انجیل کے پاس جائیں گے تو وہ بالکل واضح کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ اب یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد دیکھیے کیا فرمایا، ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یعنی پھر ہم نے تمہاری طرف، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے بالحق، قول فیصل کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے تورات مراد ہے۔ انجیل کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ قرآن سے پہلے اصل کتاب کی حیثیت توراتی کو حاصل تھی، یعنی انجیل در حقیقت ایک ضمیمے کی حیثیت رکھتی تھی، گویا جو حکمت فراموش کر دی گئی ہے اس کی تذکیر کر دی جائے۔ زبور، انجیل اور انبیاء علیہم السلام کے دوسرے صحائف در حقیقت اسی کے فروع ہیں۔ اصل کتاب کی حیثیت بنی اسرائیل کے ہاں توراتی کو حاصل تھی، تو اس وجہ سے یہاں توراتی کا حوالہ دیا ہے۔ وَمُہَيْمَنًا عَلَيْهِ، اور اس کی نگہبان بنا کر، اب یہ قرآن مجید کے بارے میں بتایا
کہ یہ تصدیق بھی کر رہا ہے اور یہ نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ مہیمن استعمال ہوا ہے۔ یہ ہیمنہ فلان علی قضا سے بنا ہوا اس میں صفت ہے جو محافظ اور نگران کے معنی میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب الہی کا اصل قابل اعتماد نسخہ اب قرآن ہے۔ ہمارے لیے اب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی قول فیصل ہے۔ تورات اور دوسرے صحائف سے متعلق بھی کسی چیز کے حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے کسوٹی اور معیار یہی ہے۔ یعنی قرآن مجید جس طرح جو کچھ اس کے بعد سامنے آیا ہے اس کے لیے معیار اور کسوٹی ہے، اسی طرح خود اللہ تعالیٰ کی پہلے نازل کردہ کتابوں کے لیے بھی معیار اور کسوٹی ہے۔ اس کو لفظ مہیمن سے یہاں ادا کیا ہے۔ جو بات اس پر کھری ثابت ہوگی وہ کھری ہے، اور جو اس پر کھری ثابت نہ ہو سکے وہ یقیناً کھوٹی ہے، جسے ہر حال میں رد ہو جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہی حیثیت دوسرے مقامات میں لفظ فرقان سے اور لفظ میزان سے بیان کی گئی ہے، واضح کی گئی ہے۔ فرقان یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز، میزان ترازو، کسوٹی جس پر ہر چیز کو تول کر دیکھا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی صفات ہے، وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ مہیمن ہے۔ اس سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تورات اللہ کی کتاب تھی، جس طرح انجیل اللہ کی کتاب تھی، جس طرح زبور اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس کی ایک خصوصی حیثیت اب قیامت تک یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کے لیے بھی مہیمن ہو گیا ہے، وہ حق و باطل کے معاملے میں بھی فرقان ہو گیا ہے، وہ ہماری عقل کے لیے بھی حق و باطل کی کسوٹی ہے، اور وہ اس کے علاوہ جو کچھ پیغمبروں سے صادر ہوا ہے وہ حدیث کی صورت میں ہو، سنت کی صورت میں ہو، اس کے لیے بھی معیار اور کسوٹی ہے۔ کوئی چیز اس کے خلاف قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا، تورات نازل ہوئی ہے، اس میں جو اللہ نے قانون نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کرو۔ انجیل کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا تھا۔ اب جب قرآن کا ذکر ہوا، یوں سمجھ لیجئے کہ بات وہاں سے چلی تھی کہ تورات میں حکم اللہ ہے، تو پوری تاریخ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ ہر کتاب جب آئی ہے تو اسی لیے آئی ہے کہ جو قانون اس میں دیا گیا اس کی پیروی کی جائے۔ اسے ہیلوں اور بہانوں سے ٹالا نہیں جا سکتا، اسے کسی تعویل کے خراج پر چڑھایا نہیں جا سکتا۔ اس کو سمجھو، جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد اس سے سرے منہ انحراف نہیں ہو سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ حکم دیا گیا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے تم ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو فیصلہ اس قانون کے مطابق ہوگا۔ ان سے کہا گیا کہ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو پھر تورات موجود ہے جس کو مانتے ہو، اور اس میں اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر قرآن نازل ہو گیا ہے، اب آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ تورات کے مطابق فیصلہ کریں، آپ کے پاس مقدمہ آئے گا تو آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس قانون کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں لا تتبع اہواہم اما جاءک من الحق۔ ان میں لا تتبع کے بعد ان دلالت کرتا ہے، لا تتبع کے بعد ان کا صلہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ لا تنحرف یا اس کے ہم معنی کسی لفظ کے مفہوم پر متضمن ہے۔ عربی زبان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات تضمین ہو جاتی ہے دو افعال کے درمیان، اور اس میں یہ بلاغت ہوتی ہے کہ الفاظ کم رہ جاتے ہیں، یعنی فعل ادھر سے لے لیا، صلہ اس فعل کا لے لیا، کہ وہ فعل تو مذکور نہیں ہوتا لیکن اس کا مفہوم وہاں پر مقدر ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ایک بڑی جامع بات چند لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اپنے مقدمات لے کر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کا فیصلہ اس قانون کے مطابق ہونا چاہیے
جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ اسی کے پابند ہیں، اس سے منحرف ہو کر ان کی خواہشات و بدعات کی پیروی میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اگر اپنے فقہا کے پاس جائیں تو جس طرح ان کا فرض ہے کہ تورات و انجیل کے مطابق فیصلے کریں، اسی طرح آپ کے پاس آئیں تو آپ کو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اسے چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرنا اسی طرح کفر، ظلم اور فسق ہے جس طرح اوپر تورات و انجیل سے متعلق ذکر ہوا ہے۔ یعنی جو قانون خدا نے دے دیا ہے اس قانون کی اس طرح پابندی کی جائے گی۔ یہ سورہ چونکہ عہد و میثاق کی سورہ ہے، آخری عہد لیا جا رہا ہے اس میں ہمارے پیغمبر کی امت سے، ہم سے، اس وجہ سے اس پہلو کو بالکل واضح کر دیا۔ یعنی اس میں کوئی گنجائش اب باقی نہیں رہی کہ آپ خدا کی شریعت کو ایک طرف رکھ کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ آپ کو اس شریعت کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ استقرار بالکل الگ چیز ہے، مجبوری بالکل الگ چیز ہے، کسی مصلحت کی رعایت بالکل الگ چیز ہے۔ لیکن جب یہ قانون ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے تو اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس سے کوئی انحراف نہ کیا جائے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ حق آ گیا ہے، حقیقت واضح ہو گئی ہے اور ہر لحاظ سے واضح ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ادنا درجے میں بھی التفات نہ کرو، وہی بات کرو جو قانون میں ہے۔ اور یہ حضرات اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لو۔ یہ قرآن مجید نے گویا واضح کیا اس بات کو کہ اللہ کے قانون کی اہمیت کیا ہے۔ جب اللہ اپنی شریعت دے دیتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے ماننے والوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی منکر ہے۔ اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور یہ بھی کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اس سے پہلے جو تورات موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر، اور اس فرمان کے ساتھ کہ اہل انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے قول فیصل کے ساتھ، اور اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس کی نگہبان بنا کر، اس لیے کہ تم ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔